لله الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والترتيب والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبوت فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق نہ ہو تیرا گھر میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت والی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد عزت کریم و تعظیم کے لائق جمیع حضرات علماء قدر بالخصوص تاریخ رضا پاکستان کے انتہائی مخلص سرگرم رکن محترم جناب مسعود قیانی صاحب جو اس یوسی کے تاریخ لبیک پاکستان کے امیدوار کے چیئرمین بھی ہیں دیگر دور و نزدیک سے تشریف فرما ہونے والے معزز حاضرین و سامعین بس میں نے آپ سے 5-7 منٹ 2-3 باتیں کرنی ہیں اور بات ختم ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر آپ کا اور میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے اور میرے بندوں سے کہہ دی کہ جب میرا فضل مل جائے اور میری رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے لمبی چوڑی بات نہیں کہ علامہ آلوسی نے فضل سے اس کا معنی کیا لیا امام فخر الدین رازی نے یہاں پر کیا لکھا ایک جملے میں بات سننے میں آگے بڑھتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ جب میرا فضل مل جائے تو بھی خوشی کرنی ہے اور جب میری رحمت مل جائے تو بھی خوشی کرنی ہے ایک جملے میں بات سمجھیں آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی اس کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کی سو تک خدا کا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اس کائنات میں خدا کی سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے اور میں اپنی بات نہیں کر رہا بریلی کی دھرتی پہ لیٹا ہوا غیرت کی دنیا کا سلطان میرا امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول گدائے در زہرا بطول امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور اسی بات کی طرف مصور پاکستان کا اشارہ بھی ہے کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے نہ کسی پیر کی وجہ سے کھڑا ہے نہ کسی مولوی کی وجہ سے کھڑا نہ کسی تہجد گزار کی تہجد گزاری کی وجہ سے کھڑا نہ کسی نمازی کی نمازی کی وجہ سے نماز کی وجہ سے کھڑا نہ کسی قرآن پڑھنے والے کے تلاوت قرآن سے کھڑا اقبال یہ بتا آسمان بغیر ستونوں کے کس وجہ سے کھڑا ہے کہنے لگا یہ ختم نبوت کے تاجدار کے نام کی برکت سے کھڑا ہے یا رسول اللہ
آل حضرت فرماتے ہیں یہ جو تو گناہ کرتے ہیں نا رات دن، ایک گناہ کیا تو بنی اسرائیل نے، وہ بندر بنی ہے، تو مغیرہ کا حاصل قرآن پڑھی، اللہ کہتا ہے ایک جرم کیا تو انہوں نے ہفتے کے دن شکار منع کیا، شکار کرنے کے بعد منع کرنے کے باوجود شکار کر دیا، قوم بدر بنی۔ امام الانبیاء کی امت سود بھی کھا رہی ہے، رشوت کا کاروبار بھی ہے، رشوت بھی لے رہی ہے، بہنوں کے حق پر ڈاکہ بھی ہے، بیٹیوں کو حق کے وراثت سے محروم بھی کیا جا رہا، بھائی کی زمین پر نہ جائے قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، رات کی خلوتوں میں گناہ ہے، اس کے باوجود میرا چہرہ سلامت، آپ کے چہرے سلامت، نہ ہماری پگڑیوں کی وجہ سے، نہ ہماری اسرات کی وجہ سے بریلی سے آواز آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے، حضور کی وجہ سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حضور یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ جو نیلا آسمان ہے یہ بھی آپ کی وجہ سے، حضور کی امت منگل اور خنزیر بننے سے بچی ہے آپ کی وجہ سے۔ اور اگلی بات سن، جب حضور کا میلاد ہوا کعبے میں لگے ہوئے پتھر ہیں، مگر 3 دن تک کعبہ عبد المطلب کے حجرے کی طرح جھکا رہا، کعبہ جھکا رہا۔ آج تو کلمہ پڑھنے کے بعد نہ سمجھ آئے تو بات الگ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ میلاد کہاں لکھا ہے، کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا جب مصطفیٰ دنیا میں آئے حضور نے قدم رکھا اور میرے آقا کے قدموں کی برکت یہ ہے، ادھر میرے آقا کے قدم لگے تو جو حیلت لیا اللہ تو طہورا، اللہ نے پوری زمین کو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے مسجد بنا دیا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں، بالکل کسی نعرہ یہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے، یہ ختم نبوت کے آپ کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے، پتہ چلے میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، آقا کی بزم میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کعبے میں لگے ہوئے پتھر، کعبے کی دیواریں جناب عبد المطلب کے حجرے کی طرح جھکی، کعبے سے کچھ کعبہ کیوں جھکا ہے؟ تیرے اندر تو پتھر ہے، پتھروں میں طاقت نہیں ہوتی، قوت گویائی نہیں ہوتی، لیکن کعبہ جھکا ہے۔ امام سیوطی نے لکھا میں ذمہ دار ہوں، کعبہ اس لیے جھک رہا تھا کہ جناب ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے کعبے کو بنا دیا ہے، اب اسے بسانے والا ختم نبوت کے تاجدار کو مبعوث فرما دے۔ کعبہ 3 دن تک جھومتا رہا، کعبے کے پیٹ سے آواز آتی رہی، جوف کعبہ سے ایک آواز آ رہی تھی، وہ کعبے کی گفتگو بڑی لمبی ہے، کعبہ کہہ رہا تھا مجھ پر پھول اترے گا، اب میری زیارت کو لوگ آئیں گے، اب میں بتوں سے پاک کر دیا جاؤں گا۔ اگر کعبے کی ساری گفتگو کا خلاصہ سنو تو کعبہ سبحان حال سے زمانے کو یہ بتا رہا تھا جھوم کر۔ میں نے کہا کعبہ کس لیے جھوما ہے؟ تو کعبہ کہہ رہا تھا میں اس لیے جھوما ہوں کہ مجھے بسانے والا آ گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھنڈا پانی میں بیٹھ کر آقا کے ذکر کی مجلس میں تم کیوں جھومتے ہو؟ تو یہ غلامان محمد جواب دیتے ہیں کہ کعبہ اس لیے جھوما تھا کہ کعبہ کو بسانے والا آ گیا ہے، اور ہم اس لیے جھومتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو بچانے والا آ گیا ہے۔ کعبے میں لگے ہوئے پتھر کعبے کی دیواریں کھول رہی تھی کہ مجھے بسانے والا آ گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھنڈا پانی میں بیٹھ کر آقا کی عزت کا نعرہ لگا کر زمانے کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو ان غلامان محمد کا جواب یہ ہے کہ 12 ربیع النور کی صبح کو کعبہ کو بسانے والا آیا ہے، اور ہم گناہگاروں کو بخشوانے والا آ گیا ہے۔ ہم گناہگاروں کو رب کی بارگاہ سے بخشوانے والا آ گیا ہے۔ اور ایک ہے میلاد منانا، آخری جملے اور بات ختم، ایک ہے میلاد منانا، ایک ہے میلاد والے کو منانا۔ میلاد ساری دنیا کر رہی ہے، میلاد تو وہ بھی کرتے ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو تخت رات تک پہنچایا، میلاد تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم میلاد منانا بھی جانتے ہیں، اور میلاد والے نبی کی عزت پر حملہ ہو جائے تو میلاد والے نبی کی عزت کے لیے فیضآباد کا پل سجا کر اپنی گردنیں کٹانا بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ
اگلا جملہ سن، میں نے کہا میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والے کو بھی منانا ہے۔ میلاد والے کو منانے کا طریقہ ملت کا عظیم ہیرو تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر لبیک کا نعرہ لگا کر ممتاز قادری بتا گیا ہے ہم میلاد منانا بھی چاہتے ہیں اور میلاد والے نبی کے لیے اپنی گردنیں کٹانا بھی جانتے ہیں۔ اور پھر میلاد والے کو کیسے منانا ہے؟ حیدرآباد کے پل پر برستی گولیوں میں اور برستے شلوں میں 25,000 فورسز کے باوجود 12,000 شلوں میں اپنے نبی کی عزت کے پہرا دے کر وہ مرد کلندر بتا گیا ہے ہم میلاد منانا بھی جانتے ہیں اور میلاد والے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں لٹانا بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ آخری جملے میرے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ جانشین امیر المجاہدین 7 مہینے سلاخوں میں رہنے کے بعد جب باہر آتے ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے قیدیوں کی رنگ سے امیر المجاہدین کا شہزادہ باہر آتا ہے، چہرے پہ تبسم ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لبیک کا نعرہ لگا کر میرا قائد زمانے کو یہ بتا گیا ہے ہم اس ماحول میں بھی میلاد منانا چاہتے ہیں اور اگر میلاد والے رسول کی عزت پر حملہ ہو جائے تو 7 مہینے سلاخوں کے پیچھے رہ کر کملی والے کی عزت پر پہرا دے کر بھی میلاد منانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اللہ ہمیں میلاد منانے کی اور میلاد والے رسول کی عزت اور رحمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مشن جو امیر المجاہدین امام عظیمت امام برحق مجدد عصر حاضر ہمارے مرشد گرامی ہمیں دے کر گئے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس مشن پر استقامت عطا فرمائے۔ تادم مرگ یہ نعرہ یہ مشن ہمارے ساتھ رہے ہمارے لبوں پر رہے۔ میں آخر میں اپنے مہمان خطیب ہمارے انتہائی عزت احترام اور تعظیم کے لائق واعظ خوش الحان خطیب پاکستان علامہ مفتی محمد عبداللہ بدر وارسی صاحب جو رونق افروز ہو چکے ہیں، آپ کی لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں آپ کا شکریہ بھی اور آپ کی انہی محبتوں میں آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ لبیک کی پاکیزہ صداؤں میں اپنے مہمان کا استقبال کیجیے۔ لبیک